أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض وما كنتم تصدقون. برادران اسلام، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے. آپ 2 سال تک مسلسل سیرت کا تذکرہ سنتے رہے، ورق الٹتے رہے، ایک ایک دن کی بات، ایک ایک تاریخ کے اعتبار سے اس کا مطالعہ فرماتے رہے. جمعہ کے دن آپ سن چکے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ، بہار کا مہینہ، مشہور روایت کے مطابق اس کی 9 تاریخ طے ہوئی آپ کے لیے اس دنیا میں آنے کے لیے، اور صبح کو سہانا وقت اس کے لیے طے ہوا. اور دوسری روایت کے مطابق 12 ربیع الاول ہے. لیکن 12 ربیع الاول کے لیے دوسری بات زیادہ پختہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور اس کے لیے وقت طے ہوا کہ زوال شروع ہو رہا ہے، دن ڈھل رہا ہے اور آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. اسی موضوع پر اسی تعلق سے بات کرتے، لیکن چونکہ مسلسل یہ بات ہوئی اور مکمل ہوئی، اور آج آپ سن رہے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کہ جو دین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، امت کے وہ پہلے افراد السابقون الاولون جو پہل کرنے والے ہیں، انہوں نے اس دین پر کس طرح عمل کیا، جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اس موڑ پر جہاں امت بھٹنے لگے تو وہ راستہ حق والا راستہ ہوگا جس جانب صحابہ جا رہے ہوں گے. جس طبقے کے لیے پروردگار نے اعلان فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوا اور یہ میری عطا کے اوپر راضی ہو گئے، جس طبقے کے لیے پروردگار نے فرمایا کہ میں نے امتحان لے کر ان کو پاس کیا، اس طبقے نے دین کے لیے کس طرح قربانیاں دیں، انہوں نے دین کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، یہ تذکرہ ہمارا چل رہا ہے. آج ہمارے ایک محترم دوست اور لداخ کے خطے کے جید عالم حضرت مولانا عمر ندوی صاحب تشریف فرما تھے. میری ذاتی خواہش تھی کہ ہم ان سے سنتے، سیرت ہی ان کا موضوع ہے، لیکن ساتھیوں کا اصرار رہا کہ دور دراز سے ساتھی آتے ہیں، ایک مسلسل جو بات چل رہی ہے اس کو سننے کے لیے، تو ان کو عجیب سا لگے گا کہ یہ سلسلہ کیسے منقطع ہو گیا. تو میں نے گستاخی کی، اگرچہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ کہ وہ سلسلہ آپ کا باقی رہے. گزشتہ جمعہ یہ سلسلہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس دین کے لیے صحابہ نے کیا کچھ قربان نہیں کیا. اور میں تو یہ عرض کروں کہ آپ تلاش کریں وہ کون سی چیز باقی بچی جو انہوں نے قربان نہیں کی. گھروں کو گھر نہیں سمجھا، اولاد کو اولاد نہیں سمجھا، رشتہ داری کو رشتہ داری نہیں سمجھا، وطن کو وطن نہیں سمجھا. اگر وہ اللہ کے دین کے سے ٹکرا گیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، جو قرآن کریم نے اعلان کیا تھا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے حبیب کو مانتے ہو، پھر تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار،
تمہاری بیویاں، تمہارے تعلقات، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا وہ مال جو تم نے محنت سے کمایا ہے، وہ مال اور وہ تمہاری تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں ڈر ہے، انکان اگر یہ ساری کی ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے سے زیادہ محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو کہ پروردگار اپنے عذاب کا فیصلہ فرمائے۔ اور یہ بات بھی ہم پڑھ چکے اور سن چکے بار بار کہ یہ سخت حکم کیوں تھا، اس لیے کہ پروردگار حکم دے چکا اور اس راز کو بیان کر چکا کہ جو ایمان قبول کرتا ہے اصلاً وہ اللہ کے ساتھ صرف اور صرف جنت کے لیے ایک معاہدہ کرتا ہے، اور وہ معاہدہ یہ کہ وہ جو جان اس کو اللہ نے دی اس کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، جو مال اس کو اللہ نے دیا اس کو بھی اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، اور اللہ کے یہاں سے صرف جنت کا طالب ہوتا ہے اور کسی چیز کا طالب نہیں ہوتا ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کہ میں تمہیں ایک تجارت، ایک بزنس نہ بتاؤں؟ کیا بزنس ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ کو مان لو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، اور پھر آخرت کے حساب کتاب پر یقین کرو، اور جو کام کرو وہ صرف آخرت ہی کے لیے کرو، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جان کی اور مال کی قربانی لگا دو، سب کچھ لٹا دو۔ اب پروردگار اس کے بدلے میں تم سے وعدہ کرتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغوں کا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ومساکن طیبۃ ترضونہا، اور ان محلوں کا وعدہ کرتا ہے جس کو تم پسند کرو گے، جو تمہیں اچھے لگیں گے۔ اور دنیا کی کامیابی اور ناکامی اپنی ذات کے لیے مال و دولت کا کوئی وعدہ ہو ایسی تو بات ہی نہیں، اپنی ذات کے لیے کوئی بات ہو اس کی تو بات ہی نہیں، لیکن اس قربانی کے اوپر دین کے تعلق سے کیا کوئی زمین کا خطہ ملے گا اور کیا اس کے لیے کامیابی ہوگی؟ فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ہاں وہ دوسری چیز جس کو تم پسند کرتے ہو، گویا وہ قربانیوں کا اصل صلہ نہیں ہے، وہ تو تحبونہا جس کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، وہ بھی مل سکتی ہے لیکن وہ اصل مقصود نہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مال اور جان سب تم سے خرید لیا، اور وعدہ یہی ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، تمہیں جنت ملے گی، مگر اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اور وعدہ کب پورا ہوگا؟ فرمایا جان بھی اس کے راستے میں دے دو، وطن کو بھی قربان کر دو، رشتہ داروں کے تعلقات کو بھی قربان کرو، جذبات کی قربانی دے دو، خواہشات کی قربانی دے دو، خیالات کی قربانی دے دو، فکر اور سوچ کی قربانی دے دو، سب کی قربانی دے کر کے جب جان کا نمبر آئے تو جان بھی اس کے راستے میں قربان کر دو۔ جب اس منزل کو کراس کرو گے تو پھر وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، پھر جس نے وعدہ پورا کیا اس کو خوشی منانی چاہیے کہ واقعتاً اس نے اپنی منزل کو پایا، اپنے وعدے کو پورا کیا۔ میں نے گزشتہ جمعہ اسی مضمون کے تعلق سے عرض کیا تھا صحابہ نے اس وعدے کو کس طرح نبھایا، کس طرح قربان کیا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری اعلان فرمایا کہ بس جس نے دین مجھ سے سیکھا ہے وہ اس کو پورے عالم میں لے کر کے پہنچ جائے۔ پھر کسی کی قبریں کسی ساحل پر ملیں، کسی کی صحرا میں ملیں، مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ میں وہ چند لوگ رہ گئے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس لیے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا میرے بعد تمہارے پاس لوگ دین سیکھنا کے لیے مکہ میں آئیں گے اور بطور
خاص مدینہ میں آئیں گے تم ان کا اکرام کرنا اور جو دین مجھ سے سیکھا ہے اس کو ان کو سکھانا، ورنہ مکہ میں اور مدینہ میں رہنے کی کسی کی خواہش کئی خیال ہی نہیں آیا۔ آج میں نے آپ کے لیے جو مضمون تلاش کیا صحابہ کی زندگی کے تعلق سے، وہ چیز ہے جس کے فتنے میں ہر دور میں انسانیت مبتلا ہوئی، جس فتنے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بار بار ڈرایا، آپ کے ساتھیوں نے اس پر کس طرح عمل کیا، اس کے چند نمونے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ کس چیز سے ڈرایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے امت کو دنیا میں جانے سے پہلے الوداع فرمایا، اپنے دنیا سے جانے سے پہلے 80 دن پہلے سے ہی جب اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی، آپ سن چکے کہ آپ نے پھر کس طرح زندگی گزاری۔ امی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس طرح بالکل کوئی الوداع ہونے والا کوئی مسافر آدمی جو ہمارے بیچ میں رہتا ہی نہیں، اس طرح آپ زندگی گزار رہے تھے کہ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا زندوں سے تو الوداع ہو ہی رہے تھے کہ ایک ایک کو نصیحت فرما رہے تھے، وصیت فرما رہے تھے، آخری کلمات فرما رہے تھے، لیکن مردوں کو بھی اس طرح الوداع فرمایا کہ آپ نے آخری موقع کے اوپر اپنے وصال سے کچھ دن پہلے غزوہ احد میں جان کی قربانیاں دینے والوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور دوسرے حضرات کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ اور جب دعا فرما کر کے آپ واپس تشریف لائے، آپ مسجد میں تشریف لے گئے، صحابہ نے آپ کو بے وقت مسجد میں جاتے دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ صحابہ بھی حاضر ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے کچھ ایسی باتیں فرمائیں جس سے لگا کہ آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اب اس بات کا بالکل ڈر نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، شرک واپس آئے گا۔ ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی جزیرۃ العرب، شیطان تو مایوس ہو چکا ہے، اب جزیرۃ العرب میں اس کی کوئی پوجا نہیں کرے گا۔ البتہ مجھے تمہارے لیے اس بات کے لیے ڈر ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے اوپر کہیں دنیا پھیلا دی جائے اور تمہارے لیے دنیا کو خوبصورت بنا دیا جائے اور تم یہ سمجھو کہ پروردگار ہمارے ساتھ احسان اور کرم کا معاملہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ اس کے یہاں سے امتحان کا معاملہ ہو رہا ہو، اور تمہارے ساتھ پھر وہ معاملہ ہو جائے جو قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ ہوا کہ ان کو مال دیا گیا، ان کو دولت دی گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے یحسب انما جو کچھ ہم نمد لہم نسارع لہم فی الخیرات، کہ جو کچھ پروردگار ان کو دے رہا ہے یہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور ان کو دنیا میں دینا چاہتا ہے، میں اس کے لیے ڈر رہا ہوں۔ ابھی بات جاری تھی، ایک دیہاتی آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ فلاں علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ قحط سے مر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لن نخشى علیکم الفقر ولکن نخشى علیکم الغنى، مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کا کوئی ڈر نہیں کہ تم غریبی کے سے مر جاؤ گے، تم قحط سے مر جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں دنیا اتنی پھیل جائے اور پھر تم دنیا کی محبت میں گم ہو جاؤ، تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ تم قرآن کریم کہتا ہے قیامت کا بھی کوئی عقل سے انکار نہیں کر سکتا، موت کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا، کیسے کرے گا؟ روزانہ جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ مانتا کیوں نہیں قیامت کو، مانتا کیوں نہیں مرنے کو؟ تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اس لیے کہ جو نقد دنیا آ رہی ہے اس سے محبت کرتا ہے اور جو مر کر کے ملے گی اس سے نفرت کرتا ہے، کہتا ہے جو بعد میں ملے گی وہ بعد میں دیکھ لیں گے، جب وہاں پہنچیں گے وہاں دیکھیں گے۔ یحبون العاجلہ، یہ دنیا ملنے والی جو جلدی ملنے والی ہے اس سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، لیکن اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یومن ثقیلا، ایک بھاری دن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہی وہ دنیا ہے جس کے اندر انسان مست ہو جائے گا۔ قیامت کے دن پروردگار کچھ لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا مسئلہ پیش آیا؟ کیا تمہیں اپنا مرنا بھول گیا تھا؟ کیا تم نے پہلے لوگوں کو نہیں دیکھا تھا؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کیا ان لوگوں کے گھروں میں تم نہیں بسے تھے جنہوں نے اپنے اوپر تم سے پہلے ظلم کیا، پھر ہماری طرف سے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوا؟ کیا تم نے ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا؟ لوگ کچھ جواب نہیں دے پائیں گے۔ پروردگار خود ہی ارشاد فرمائے گا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، ہاں یہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ ان کے اتنے کام تھے کہ ان کاموں میں ایسے مصروف ہوئے ان کو مرنے کی طرف کبھی دھیان کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ ہے وہ بربادی کا راستہ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم آپ ان سے فرمائیے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں برباد ہونے والے کون لوگ ہیں. قل هل انبئکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں بالاخسرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سے برباد ہونے والے کون لوگ ہیں. کیسے لوگ ہوتے ہیں جو برباد ہوتے ہیں؟ الذین یحسبون، الذین وہ لوگ ہیں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں، جن کی ساری محنتیں دنیا کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، دنیا کے لیے فنا ہو جاتی ہیں اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ مرتے دم تک یہ خیال کرتے رہتے ہیں کہ وہ بھی کچھ اچھا کارنامہ انجام دیتے ہیں، لیکن جب آنکھیں بند ہوتی ہیں جس کے لیے چھوٹ دی جاتی ہے، جس کے لیے فرمایا تھا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا نُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ سمجھو کہ ظالموں کو ہم جانتے نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ظالم کیا کیا ظلم ڈھا رہے ہیں. انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، اس دن کے لیے ان کو ڈھیل دے رہا ہوں جس دن آنکھیں کھلیں گی تو پھر بند نہیں ہو سکیں گی، کوئی اور آ کر کے بند کرے گا. یوم تشخص، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس دن کے لیے ان کو موقع دے رہا ہوں. اور ایک جھٹکا لگے گا تو ہر ایک شخص کہے گا ربنا اخرنا نجب دعوتک ونتبع الرسل. اے مالک الملک، تھوڑا موقع اور دے دے، تھوڑا سا وقت اور دے دے. کیا کرے گا؟ نجب دعوتک ونتبع الرسل، میں تیری دعوت کو بھی اب مانوں گا اور تیرے رسولوں کی بھی پیروی کروں گا. اولم تکونوا اقسمتم ما لکم من زوال، کیا تم وہ لوگ نہیں تھے جو قسمیں کھایا کرتے تھے زمین بدلے آسماں بدلے، مگر ہم بدلنے والے نہیں ہیں. اتنے جلدی ایک جھٹکے سے مان گئے. وہ دنیا جس کی اندر لگ کر کے انسان اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے. آئے ہائے، آج 1450 سال کے بعد انسان کہاں پہنچا جہاں صرف روٹی کپڑا اور مکان، ایک ہی سبق اس کو یاد رہا. 1450 سال پہلے اس کو یاد دلایا گیا اعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلك مبلغهم من العلم. اعرض عمن، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے لیے آپ کو رونے کی ضرورت نہیں، ان لوگوں کے لیے آپ کو تڑپنے کی ضرورت نہیں، ان لوگوں کے لیے آپ کو بے چین ہونے کی ضرورت نہیں. اعرض عمن تولى عن ذکرنا، ان سے جو مجھ کو بھول گئے ہیں، ولم یرد الا الحیات الدنیا، اور جو کچھ نہیں چاہتے دنیا کی زندگی سے. ان کی تعلیم، ان کی ڈگری، ان کی محنت، ان کی سوچ، ان کی پڑھائی، ان کی لکھائی سب کی سب کس لیے ہے؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، نہیں چاہتے، بس دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، آخرت کا ان کو کوئی دھیان ہی نہیں ہے، بس دنیا دنیا چاہتے ہیں. اس دنیا کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دنیا گزار کر کے چلے گئے. اللہ اکبر. آپ تشریف لائے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور انہوں نے ایک چادر جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھتی تھی اس کو تہہ کر کے 2-3 مرتبہ فولڈ کر کے آپ کے نیچے بچھا دیا. آپ جب صبح تہجد کے لیے بیدار ہوئے، چند لمحہ شاید مؤخر ہو گئے ہوں گے، آپ نے فرمایا کیا ہو گیا تجھے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا ہے، مجھے یہاں کے ناز و نعمت سے کیا لینا ہے؟ تو نے میرے پیچھے میرے نیچے کیا بچھا دیا تھا؟ یہ تو دنیا داروں کو ہی مناسب ہے، ہمیں اس سے کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مسجد نبوی کے اندر فرمایا آرام کے لیے ذرا سا ایسا لیٹ گئے اپنا ہاتھ کو تکیہ بنا کر کے، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھے تو آپ کے جسم مبارک کے اوپر چٹائی کے ایسے نشان پڑ گئے تھے جیسا کہ پوری ایک چٹائی سی بنی ہوئی ہو. میں نے آپ کو دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا ما اب کی خطاب، اے خطاب کے بیٹے تجھے کون رولا رہا ہے؟ میں نے عرض کیا میں کیوں نہ روؤں کہ جبکہ میں ایران والوں کو دیکھتا ہوں، میں رومیوں کو دیکھتا ہوں، خدا کے نافرمان ہیں مگر دیباج کے اوپر اور ریشم کے اوپر بیٹھتے ہیں، سونے کی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، سونے کے تخت پر بیٹھتے ہیں، پھر جس کے لیے عرش بنا ہو اور وہ اس طریقے سے زمین کے اوپر سو رہا ہو. آپ اپنے مالک سے اپنے لیے کیوں نہیں مانتے کہ وہ دنیا میں آپ کو راحت عطا فرمائے؟ آپ نے فرمایا خطاب کے
بیٹے ابھی تو دین کا مطلب نہیں سمجھا ہے، ہمیں اس دنیا سے کیا لینا ہے، یہ دنیا تو ایک گزرگاہ ہے۔ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کن فی الدنیا کانک غریب، ایسے رہو دنیا میں جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطلب سمجھا، آخری وقت میں رو رہے تھے، کچھ ساتھی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، آپ کو تو اللہ نے عمر دراز عطا فرمائی، اپنی یاد کے لیے آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھ سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دنیا میں اتنا سامان رکھنا جتنا ایک سوار کے پاس ہوتا ہے، آج شاید جان نکل جائے لیکن میں اپنا سامان گنتا ہوں دائیں بائیں تو وہ سامان مجھے سوار سے زیادہ نظر آتا ہے، مجھے اس لیے دکھ ہو رہا ہے کہ کہیں مجھ سے یہ کہہ دیا جائے کہ دوست تو دوست کے نقشے قدم پر ہوتا ہے، تو چونکہ ہمارے محبوب کے بالکل مطابق نہیں رہا اس لیے تیرا وہ مقام نہیں کہ میرے محبوب کے ساتھ رہے، میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے پاس سوار سے زیادہ سامان نہ ہو۔ صحابہ فرماتے تھا ان کے پاس کیا؟ فرمایا خالی ان کے ایک کپڑا بچھونے کے لیے اور وہی اس کو اوپر اوڑھ لیتے تھے، اور ایک دو برتن تھے اور کوئی چیز نہیں تھی، بہت مختصر سا سامان، مگر اس کو دیکھ کر کے ڈر رہے تھے کیسی زندگی گزاری اور کس طرح عمل کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں شہر سے باہر ایک بستی میں ربضہ میں تشریف فرما تھے، کچھ ساتھی ان سے ملنے کے لیے گئے اور ان سے کہا کہ آپ عراق کیوں نہیں تشریف لے جاتے، آپ وہاں تشریف لے جاتے، یہاں گاؤں میں آ کر سادگی سے علیحدہ سے بڑھ گئے ہیں۔ فرمایا میں سمجھتا ہوں تم مجھے جو کہنا چاہتے ہو، میں اگر عراق میں جاؤں گا چونکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے صحابہ میں سے ہوں تو اس لیے جب میں عراق جاؤں گا تو دنیا میری طرف دوڑے گی، مجھے ڈر ہے کہ میں شاید بھاگ کر جان نہ بچا سکوں۔ ساتھیوں نے عرض کیا کیسے دنیا دوڑے گی؟ فرمایا میں پرانا صحابی ہوں، لوگ مجھے ہدیے دیں گے، تحفے دیں گے، کوئی میرے لیے شاید گھر بنائے گا، کوئی کچھ کرے گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ دنیا میرے پیچھے بھاگ جائے، بھاگ پڑے اور میں اس سے جان نہ چھڑا سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اسی طرح چلا جاؤں۔ مجھ سے میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ تم اکیلے ہی دنیا میں آئے تھے، اکیلے ہی رہو گے، تمہارا مزاج ہی عجیب قسم کا ہے اور اکیلے ہی چلے جاؤ گے، بس میں تو ایسا چاہتا ہوں کہ اسی طرح چلا جاؤں اور جو کچھ بھی ملے مجھے وہاں ملے، یہاں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت عمر سے فرمایا میں شام جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، البتہ ایک شرط پر دے سکتا ہوں، اگر تم وہاں کے شام کے گورنر بن جاؤ تو میں تب تمہیں اجازت دے سکتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں شام کا گورنر تو نہیں بننا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہاں جاؤں۔ فرمایا پھر میرے پاس رہو مدینہ میں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اس لیے جانا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے نئے نئے لوگ ایمان لا رہے ہیں، میں ان کو اللہ کے حبیب کا طریقہ بتاؤں گا، ان کو نماز سکھاؤں گا، ان کو اللہ کے حضور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی بتاؤں گا۔ اگر میں یہاں نہیں جاؤں گا وہاں تو پھر لوگ تو جہاد میں مصروف ہیں، دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، ہو سکتا ہے ان کو کوئی دین سکھانے والا نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی، تشریف لے گئے۔ کسی موقع پر شادی فرمائی، ساتھیوں نے ان کو چھیڑا کہ آپ نے ایک کالی کلونٹی عورت سے نکاح کیا ہے، ایسا کیوں کیا؟ فرمایا میں نے اس لیے کیا کہ یہ تکبر کو توڑتا ہے اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے ناپسند چیز تکبر ہے۔ جب اچھے گھرانے میں شادی ہوگی، اونچے گھرانے میں شادی ہوگی تو ہو سکتا ہے تکبر آ جائے کہ میری بڑے گھر میں شادی ہوئی، میں نے اس لیے ایسا کیا ہے۔ ساتھی حاضر ہوئے، ایک وقت مجمع میں بیان فرما رہے تھے، ایک درخت کے نیچے بیان فرما رہے تھے، درخت کا سایہ جس طرح گھومتا تھا اسی طرح گھومتے جاتے تھے۔ ایک ساتھی نے عرض کیا کہ آپ کے لیے اچھا سا مکان بنا دیا جائے۔ فرمایا اچھے سے مکان کی مجھے ضرورت نہیں، ہمارا گھر کہیں اور بن رہا ہے، جو کچھ بھی اکٹھا ہوتا ہے ہم سب وہاں کے لیے بھیجتے ہیں کہ شاید وہاں کوئی گھر بن جائے، یہاں مجھے گھر کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانہ میں دمشق تشریف لے گئے، وہاں کے مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی، آخری میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، عجیب حال میں ان کو دیکھا، اپنے
اپنے ساتھی حضرت یرفع سے فرمایا کہ ہم ابو درداء کے گھر جائیں گے، عجیب حال میں ان کو دیکھیں گے، ان کے گھر کے دروازہ پر کنڈی نہیں ہوگی، اندر سے بند نہیں ہوگا، کھلا ہوگا، اور تو دیکھنا اندر چراغ نہیں جل رہا ہوگا، اور تو دیکھنا کہ نیچے فرش نہیں بچھا ہوا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور کہا کہ تو دیکھنا کہ وہاں کوئی اجازت دینے، وہ اندر سے بند کر کے یہ سلسلہ نہیں ہوگا کہ پوچھا جائے کون ہے اور کون نہیں ہے، پھر نام بتائیں اور پھر اجازت ملے، ہر ایک کو آنے کی اجازت ہوگی۔ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوا، ہم ان کے گھر گئے، السلام علیکم کہا، انہوں نے فرمایا آ جاؤ، وعلیکم السلام کہا اور اجازت مانگی گئی تو اجازت دے دی گئی، اندر تشریف لے گئے۔ حضرت یرفع فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹٹولتے ان کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے فرمایا کون؟ کہا میں عمر بن الخطاب ہوں۔ کہا امیر المومنین، سبحان اللہ، 1 سال سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، بڑی دیری کر دی آپ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا بڑے ادب کے ساتھ کہ ابو درداء کیا میں نے آپ کے لیے وظیفہ نہیں مقرر کیا؟ کیا میں نے آپ کے لیے گزارے کی چیزیں مقرر نہیں کی ہیں؟ آپ نے اپنے نیچے فرش کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اپنے لیے چراغ کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اپنے دروازے کو کنڈی بھی نہیں لگائی۔ اس کے بعد فرمایا انہوں نے فرمایا عمر، لگتا ہے کہیں آپ کو ہوا تو نہیں لگ گئی دنیا کی؟ آپ کو یاد ہے آپ اور میں دونوں مجلس میں موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتنا ہی سامان رکھنا کہ جتنا لاد کر کے وہاں جا سکو۔ تمہیں یاد نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب پل صراط پر پہنچو گے اس سے پہلے ایک پھسلنے والی جگہ آئے گی، وہاں سے وہ گزرے گا جس کا سامان ہلکا ہوگا، اگر میں زیادہ مال رکھوں گا زیادہ حساب دینا پڑے گا تو پھر میں وہاں سے کراس کیسے ہوں گا؟ اس لیے مجھے کیا کرنا ہے، دنیا کو انتظار میں ہوں کب مالک الملک بلاتا ہے، ہمارے ساتھیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں اور اپنے پاس مال آتا ہوا دیکھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اچانک دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دھاڑے مار مار کر زور زور سے رو رہے ہیں۔ میں حاضر ہوا اور وہ دن تھا کہ جس دن ایک بہت بڑا علاقہ فتح ہوا تھا اور وہاں سے بہت سارا مال غنیمت آیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زور زور سے رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ فرمایا میں کیوں نہ روؤں، یہ دنیا اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو عطا فرماتا۔ جب اللہ کے حبیب دنیا میں موجود تھے تب بھی اللہ کے پاس دنیا موجود تھی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا سے دور رکھا۔ جب حضرت ابوبکر تشریف لائے تب بھی یہ دنیا موجود تھی اللہ کے پاس، اللہ چاہتا تو ابوبکر کو دے دیتا لیکن ابوبکر کو اس سے محفوظ رکھا۔ اب یہ دنیا میرے پاس آئی ہے، میں گھبرا رہا ہوں کہ کہیں مجھے اس کا حساب نہ دینا پڑ جائے۔ انہوں نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی، آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا، آپ نے یہ مال مدینہ میں تقسیم کر دیا، ایسا کیا ایسا کیا۔ انہوں نے فرمایا میں عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے برابر سرابر ہو جائے کہ نہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیکیوں اس خلافت کے مسئلے میں ثواب ملے نہ میری پکڑ ہو، بس میری جان چھوٹ جائے، میں تو اتنا ہی چاہتا ہوں۔ مزاج کیسا سخت، کسی آدمی نے آ کر کے عرض کر دیا، کسی آدمی نا حج پر لوگ آئے شام سے، پوچھا کہ تمہارے امیر سب کیسے ہیں؟ فرمایا کہ امیر بہت اچھے ہیں، ایسے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، بہت کچھ سنایا، لیکن اس کے ساتھ میں لوگوں نے ذرا سی ایک بات بتا دی کہ انہوں نے اپنے گھر کے اوپر ایک دربان رکھا ہوا ہے، تو وہ جس کو اجازت دیتا ہے وہ اندر جا سکتا ہے اور جس کو اجازت نہیں دیتا وہ نہیں جا سکتا۔ اور انہوں نے پوچھا یہ دفتر ہے کہاں ان کا؟ کہا یہ انہوں نے دوسری منزل بنائی ہے، اس کے اوپر یہ دربان رکھا ہوا ہے اور وہاں اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو اجازت لے کر جانا پڑتا ہے۔ فوراً خط لکھا کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ جب پہنچے اتنی سی بات کے اوپر ان کو واپس بلایا اور سزا دی۔ وہ قریب پہنچے تو اپنے ایلچی کو پہلے بھیجا کہ ان سے فرمایا کہ وہاں آ جاؤ، گرم ایک جگہ ہے حرہ، وہاں آ جاؤ، پتھریلے علاقے میں اونٹ چرا رہا ہوں، وہاں آ جاؤ میرے پاس۔ اور وہاں بلایا تو فرمایا سارے کپڑے اتارو، اور اتار کر کے اون کے سخت قسم کے کپڑے پہنائے۔ فرمایا تمہیں یہ سخت کپڑے اچھے نہیں لگتے؟ تم نرم و نازک بستروں میں رہنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے اللہ کے حبیب کو نہیں دیکھا اور تم نے دوسرا مکان بنا لیا؟ وہاں بیٹھ کر کے لوگوں کی باتیں سنو گے تاکہ عام آدمی تمہارے تک پہنچ نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ اب توبہ کرو اس بات سے۔ توبہ کی اور پھر واپس فرمایا، اور اپنے ساتھی کو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مکان گرا دینا،
عام صحابی کی بات نہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح عراق، فاتح ایران، اتنے بڑے صحابی ہیں، اتنی سی بات پہنچی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہوں نے اپنے گھر کے آگے دروازہ لگایا ہے اور اکثر دروازہ بند رہتا ہے، دربان جس کو اجازت دیتا ہے وہ آتا ہے، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ مکان میرا اصل میں بازار کے بیچ میں ہے، بازار کا شور بہت زیادہ ہوتا ہے، اب میرا شور بند ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے جیسا سنا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا جاتے ہی گھر کو آگ لگا دینا اور ان کو فوراً کہہ دینا کہ امیر المومنین نے آگ لگوائی ہے، یہ تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ دروازہ بند کرو اور بڑے بڑے کمرے بناؤ، اور اگر تم شور سے بچنا چاہتے ہو تو پھر یہ ذمہ داری لی کیوں تھی؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، جاتے ہی آگ لگا دی، لیکن اس کے بعد سردی گزارنے کے لیے رات کو کوئی کپڑا نہیں، ایسے ہی کسی کو کچھ ذرا سی چادر ملی، کسی کو کچھ ٹاٹ ملا، اور کسی کو تو خالی وہ کجاوے کے نیچے جو چادر رکھتے وہی ملی کہ اسی کو اوڑھ کر کے سو جاؤ۔ تو ساتھیوں نے رات گزاری، لیکن ایک ساتھی من چلے تھے، ان کے ساتھی ہمارے تو لیے تو بزرگ ترین ہستی، انہوں نے کہا میں ضرور پوچھوں گا ان سے کہ کھانا تو دیا مگر اوڑھنے کے لیے کچھ دیا ہی نہیں، تو کھانے کا کیا مزہ آیا؟ ساتھیوں نے کہا پوچھو مت، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ جب پوچھا تو اس سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے اندر گھسیٹ لیا، فرمایا میرا گھر دیکھو، تو گھر دیکھا تو انہوں نے بھی رات ویسی گزاری، وہی پھٹے پرانے کپڑے تھے جو ساتھیوں کو دے دیے تھے، اپنے اوڑھنے کے لیے کچھ رکھا ہی نہیں تھا، میں نے بھی ایسی رات گزاری، تم کو بھی ایسی رات گزروائی۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں کوئی چھوٹا سا ایک مکان بنا لیا، کچھ تیاری کر لی ہوتی؟ انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن کے لیے یہ گزرگاہ ہے، مکان اس کا وہیں ہے، مجھے جو کچھ ملتا ہے میں وہیں کے لیے بھیجتا ہوں، میں نے اس مکان کے لیے کچھ تیاری نہیں کی ہے۔ ان کی بیوی نے سنا، انہوں نے کہا ابو دردہ ساتھیوں کے لیے اور مہمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، تھوڑا مہمانوں کے لیے تو کچھ کر لو۔ فرمایا میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جنت سے پہلے ایک گھاٹی آئے گی، ایک بڑا مشکل مقام آئے گا، وہاں سے وہی گزرے گا جس کا مال کم ہوگا، جس کو حساب کتاب کم دینا ہوگا۔ میں ڈرتا ہوں مال کماؤں گا، دوستوں کو کھلاؤں گا تو پھر اس کا حساب بھی تو دینا پڑے گا نا، تو اس مشکل گھاٹی سے میں یہ زیادہ گٹھر لے کر گزر نہیں سکوں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسی ہی زندگی گزاروں۔ یہ تو میں نے چند باتیں آپ کو سنائیں جو ٹوٹی پھوٹی بے ترتیب مجھے یاد رہ گئیں، کیسی زندگی گزاری صحابہ نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب لوگ آتے تھے دعوت کھانے کے لیے تو لوگ کہتے ہیں ہم ڈرتے تھے کہ کہیں ہماری دعوت کریں گے مگر ان کا روکھا سوکھا کھانا ہم سے کھایا نہیں جائے گا۔ فرمایا سوکھی روٹی اس کو پانی میں بھگو کر کے کھاتے رہتے تھے، سوکھی روٹی ہم سے کھائی نہیں جاتی تھی۔ ایک مرتبہ کوئی باہر کے مہمان آئے تو انہوں کو کھانا پیش کیا لیکن کچھ بیچاروں کا موڈ ایسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا تم سمجھتے ہوں گے کہ مجھے کھانے اچھے یاد نہیں، بڑے کھانوں کے نام گنائے، ایسا کھانا ویسا کھانا، سارے کے سارے نام گنوائے۔ اس کے بعد فرمایا میں نے چاہا نہیں، میں اگر چاہتا تو یہ کھانے مجھے مل سکتے تھے، لیکن میں ڈرتا ہوں جب حساب کا نمبر آئے گا کہیں مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے۔ میں نے آیت آپ کو پڑھ کر سنائی تھی اور یہ ان کے بیٹے نے بھی سنایا۔ فرمایا میں نے ان کی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ ان کی دعوت کی اور دعوت میں گوشت پکایا، گوشت میں ذرا سی چکنائی تھی، میرے والد نے جیسے لقمہ لیا ہاتھ میں، ایک ذرا سا چکھا اس کو اور دیکھا اس میں چکنائی ہے تو فوراً وہیں رکھ دیا۔ کہا یہ عجیب بات ہے، تم گوشت بھی لاتے ہو اور گوشت کے اوپر ساتھ میں گھی بھی ڈالتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس صرف 2 روپے تھے، گوشت لانے کے لیے گیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اچھا گوشت جو چکنائی والا گوشت تھا وہ اتنا قیمتی تھا میرے بچوں کو پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کمزور سے جانور کا گھٹیا سا گوشت خریدا 1 روپے کا، 1 روپے کا میں نے گھی خریدا کہ گھی کے ساتھ ملا کر پکاؤں گا تو کچھ ٹھیک بن جائے گا۔ فرمایا بس پھر تم ہی کھاتے رہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اور اس کھانے کو دیکھا آنسو آ گئے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آئندہ کبھی ایسا نہیں پکاؤں گا لیکن آج تو کھا لیں۔ فرمایا نہیں بس مجھے کھانے کو طبیعت ہی نہیں چاہتی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے
کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا پروردگار کے سامنے، اور وہ بھی چاہیں گے کہ ہمیں یہاں آرام ملے، لیکن ان کو جواب ملے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون۔ تم نے جتنے مزے مارنے تھے، جتنے آرام کرنے تھے، وہ سب دنیا میں کر لیے، اب تمہارے کھاتے میں یہاں آرام بچا ہی نہیں۔ پروردگار مجھے بھی اور آپ کو بھی اس زندگی کا کوئی حصہ نصیب کرے۔ کیسی وہ شاہوں والی زندگی تھی، کیسی وہ گورنروں والی زندگی تھی، یہ وقت کے گورنر، یہ امیر المومنین، یہ وقت کے بادشاہ، مگر کیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے انہوں نے سبق حاصل کیا اور کس طرح آپ کے ارشادات کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ سارے کے سارے ستارے ہیں، جن کے پیچھے چلو گے منزل کو پالو گے، اور اگر ان سے ہٹ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا قیامت سے پہلے ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی کہ جو ان پہلوں کو لعنت کریں گی اور پھر اپنی اپنی باتوں کے وہ فخر کریں گے کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، اور میرے صحابہ کو لعنت کریں گے اور ان کو گالیاں دیں گے۔ اللہ ہمیں اس سے بھی حفاظت فرمائے اور ان کی زندگی کا کوئی حصہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب